کیونکہ ہماری یاد کچھ ضرورت سے زیادہ محدود مخصوص لوگوں کی، ساری قوم کی نہیں کہتا، یا محدود ہے یا محدود کر دی جاتی ہے. تو میں مختصراً پس منظر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ پیناما لیکس کی جب تشہیر ہوئی تو اس کے دنیا کے بہت سارے حکمران، بزنس مین، عام شہری، اس میں اس کا ذکر تھا. صرف پاکستان کے وزیر اعظم کی فیملی کے حوالے سے یہ خبر سامنے نہیں آئی، بلکہ بہت سے دوسرے ممالک کے اور کئی اہم بڑے ممالک کے سربراہان اور ان کی فیملیز کے بارے میں بھی اس خبر کی تشہیر ہوئی. میں امریکہ جانے سے پہلے بھی یہاں ایک پریس بریفنگ میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، اور امریکہ میں نے یہ بات کی اور اس کو دہرا رہا ہوں کہ اس خبر کے بعد جو سب سے پہلے سربراہ حکومت تھے جنہوں نے اس خبر پہ ریئیکٹ کیا وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے فوری طور پر اس سے پہلے کہ کوئی جلسہ ہوتا، کوئی جلوس ہوتا، کوئی تنقید ہوتی، کسی قسم کا مشورہ اچھا یا کمزور اپوزیشن کی طرف سے آتا یا کسی اور طرف سے آتا، وزیر اعظم خود مخاطب ہوئے. اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ حکومت کے اندر بہت سارے وزراء، بہت سے سینئر اکابرین ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ اس پہ وزیر اعظم کا اپنا نام اس میں ہے ہی نہیں. سو وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرنا شاید اس مسئلے کو اور ہائی پروفائل میں لے جائے گا، مگر وزیر اعظم اس بات پہ بضد تھے کہ ہم نے کچھ چھپانا نہیں، ہم نے ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرنی ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ مسئلہ ایک ایسی پیچھا کرتا رہے حکومت کا اور یا کسی اور کا، یہ بہتر ہے کہ میں قوم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں اور اس پہ ایک کمیشن بنایا جائے. اس کے فوری بعد اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے جن انتہائی قابل احترام ججز سے رابطہ کیا گیا، میں ان کے نام آپ کو بتا چکا ہوں. جناب ناصر ملک صاحب، جناب گیلانی صاحب، دونوں سپریم کورٹ کی سابقہ چیف جسٹس ہیں اور بڑے نیک نام چیف جسٹس ہیں. جناب مینگل صاحب جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی رہے ہیں اور پھر یہاں سپریم کورٹ میں بھی رہے ہیں. عثمانی صاحب، جسٹس ساحر علی صاحب. اس سے خود آپ کو اندازہ لگ جانا چاہیے، اور میں نے اس وقت بھی کہا کہ اگر کسی کے پیچھے چھپنا ہوتا یا کوئی پاکٹ کمیشن بنانا ہوتا یا کوئی ایسا جج سامنے لانا ہوتا جس کا کسی نہ کسی حوالے سے حکومت یا کسی حکومتی شخص سے کوئی تعلق یا واسطہ ہے، تو اتنے بڑے ناموں سے رابطہ نہیں کیا جاتا. اور پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ جو نام میں نے لیے ہیں وہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ساری عمر عزت کمائی، اور ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی ایک دو پریس کانفرنس تو نہ ہونا، یار ایک آپ کریں میں کروں پھر تو ڈسٹربنس ہو جائے گی. ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی تمام عمر کی عزت داؤ پہ لگا دیں گے. مطلب مجھے یہ کہتے ہوئی آکورڈنس محسوس ہوتی. تو یہ سب سے بڑی مثال تھی حکومت کی نیک نیتی کی اور ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی. مگر جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد اتنا شور و غل مچایا گیا کہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. ان میں سے اکثریت قابل احترام ججز نے وقت مانگا، کسی نے 24 گھنٹے مانگے، کسی نے 48 گھنٹے مانگے، اور وقت کے بعد جو کچھ ملک میں پھیلایا جا رہا تھا ایک ایک نے کر کے معذرت کر لی اس
سارے مسئلے میں اپنے آپ کو اور اپنی شخصیت کو انوالو کرنے. اس کے بعد ایک لامحدود مطالبوں کا سلسلہ اپوزیشن کی طرف سے شروع ہو گیا. پہلے کہا گیا اور میں نے پڑھا یہاں اپنی آخری پریس کانفرنس میں مطالبے بڑے سینئر ارکان سے کہ ایف آئی اے کیوں نہیں کچھ کر رہی. تو میں نے فوری اس پہ رد عمل کا اظہار کیا کہ ایف آئی اے اس پہ انکوائری کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے میں نے مترک اس کو نہیں کیا کیونکہ فوری الزام لگتا کہ یہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت ادارہ ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. مگر اب جب ایک سے زیادہ اپوزیشن لیڈر سے یہ مطالبہ آ چکا ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں. ہاں میں ایک قدم اور حکومت ایک قدم آگے جاتی ہے. اپوزیشن کے اکابرین بلکہ میں نے عمران خان صاحب کو دعوت دی کہ وہ فیصلہ کریں کہ ایف آئی اے کے کس آفیسر سے, اپنی من پسند آفیسر سے, ان کے من پسند آفیسر سے انکوائری کرا لیتے ہیں. اب اس پہ میں کہوں گا کہ اگر حکومت کو کچھ چھپانا ہوتا یا پیچھے ہٹنا ہوتا تو ہم اتنے بات کہنے پہ اکتفا کرتے کہ ٹھیک ہے ہم ایف آئی اے سے انکوائری کرانے کے لیے تیار. ہم نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. ہم نے کہا کہ اپوزیشن اپنی مرضی کا آفیسر اپنی مرضی کی کمیشن بنائے, میں اس پہ سائن کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی کی ایک سیکشن آف دی اپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹری کمیٹی کا مطالبہ کیا گیا. حکومت اس پہ بھی تیار ہو گئی, اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. اور پھر ہر طرف سے آواز ایک ہی آنے لگی کہ حکومت ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ اور کسی کمیشن کو قبول نہیں کرتے اور ہم حکومت سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ دیں کہ وہ کمیشن بنائیں. بالآخر حکومت اس پہ بھی تیار ہو گئی اور جو عمران خان صاحب نے کہا تھا, جو پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا, ایک یہ کوٹ ان کوٹ ورڈز ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں کہ ہم حکومت سے ایک مطالبہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو خط لکھتے ہیں. جب وہ خط بھی لکھا گیا اور پرائم منسٹر نے خود اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پیش کر دیا سپریم کورٹ کے سامنے, تو یہ امید بن چلی تھی کہ اب یہ الزام تراشی کا اور بہتان کا کھیل ختم ہوگا. اب یہ میڈیا ٹرائل کا, اور میں میڈیا ٹرائل جب کہتا ہوں تو میں اس کا الزام میڈیا پہ نہیں بلکہ جو باہر کے لوگ میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اس میڈیا ٹرائل, میں ان کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں. کچھ لوگ چاہتے ہیں یہ کیس میڈیا پہ چلتا رہے, اس پہ کھیل تماشا چلتا رہے, الزام تراشی اور بہتان یہ روز لگتے رہے, کیس منطقی انجام کو نہ پہنچے. میں شعور والے لوگوں سے کہتا ہوں, عام پاکستانیوں سے کہتا ہوں, آپ انصاف کریں. اس کیس کو شور شرابی کی نظر نہیں ہونا چاہیے, اس کو الزام تراشی اور بہتان کی نظر نہیں ہونا چاہیے. خدا کے لیے ملک کا مستقبل دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ ملک ایک ورکنگ ڈیموکریسی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے, جہاں ایک آزاد عدلیہ ہے جس پہ سب کو اعتماد ہے, ہم کو تو ہے اور واضح اکثریت قوم کو بھی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کو تب ہی مانتے ہیں جب وہ ان کے پسند کے فیصلے کریں. اس کو جمہوریت پسندی نہیں کہا جا سکتا, اس کو تو انا پرستی, ضد بازی یہ کہا جا سکتا ہے. تو یہ قوم فیصلہ کرے کہ اس حکومت نے اور وزیر اعظم نے اس الزام کے بدلے میں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے اور اپنے آپ کو سپریم کورٹ سے اعلیٰ کون سا ادارہ ہے. اب طرح طرح کی میں آرگومنٹس ہوتی ہیں. میں اگلے دن ایک اپوزیشن کی شخصیت ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں,
مگر ان کا بیان، اب تو یہ سب کچھ بیان بازی، ٹکرز، روز ایک نیا الزام، یہ سارا اس کی نظر ہو گیا ہے۔ ان کا یہ بیان تھا کہ جن کے الزام پوری دنیا میں تشہیر ہو گئی، نہیں، جن کے ثبوت، جن کے خلاف کرپشن کے ثبوت پوری دنیا پہ عیاں ہو گئے۔ کون سے ثبوت دنیا میں عیاں ہوں گے؟ جنہوں نے پینما لیکس کی تشہیر کی، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ پروف نہیں ہے، واضح طور پہ درپڑے ہوں۔ یہ بھی ثبوت نہیں ہے کہ یہ ill gotten money بھی، یہ لکھا ہوا ہے اس میں جب یہ پہلی چیزیں سامنے آئیں۔ مگر جنہوں نے اس ملک کو ستیہ ناش کیا، ہر روز ایک نیا سکینڈل ہوتا تھا، وہ تو ایک طرف چلے گئے، اور ایک خبر کی تشہیر ہوئی جس پہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے کہا کہ اس کو جس سے بھی چاہیں، ایف آئی اے سے چاہیں، پارلیمنٹری کمیٹی سے چاہیں، اسپیشل کمیشن سے چاہیں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ سے چاہیں، آپ تحقیق کر لیں۔ اور وزیر اعظم نے جو فیصلہ ہوا تھا میٹنگ سے پہلے، ظاہر ہے کہ مشاورت ہوتی ہے، اس سے بھی آگے نکل گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک رتی بھری، ان کے الفاظ تھے جو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پارٹی کے اور مشاورت کی مینڈیٹ سے بڑھ کے کیے، کہ اگر میرے خلاف، ان کے خلاف رتی بھر کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو وہ گھر چلے جائیں گے۔ اس سے بڑی اور نیک نیتی اور اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف پیش رفت اور قوم کے سامنے سچ لانے کی اور کون سی نیت ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اپوزیشن کے ایک مخصوص گروپ کی طرف سے ہدف کرپشن نہیں ہے، ہدف ایک شخصیت ہے، اور اس شخصیت کو وہ راستے سے ہٹا کر یا ان کے نام کو، ان کی شخصیت کو متنازع کر کے، ان پہ الزام کی بوچھاڑ کر کے میڈیا کے ذریعے، جلسوں میں، جلوسوں میں، پریس کانفرنسز میں ان کو متنازع بنا کر وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ سے بڑھ کر اور کون سا فورم ہے کسی بھی ملک میں؟ اور کیا سپریم کورٹ کسی سے ڈکٹیٹ ہو سکتا ہے؟ اور کسی بھی سپریم کورٹ، اور خاص کر ہمارے سپریم کورٹ کے پاس کوئی لمیٹیشن آف پاور ہے؟ کوئی لمیٹیشن آف پاور نہیں۔ سپریم کورٹ جس طرح چاہے انکوائری کر سکتا ہے، وہ ٹی او آرز کے اندر کرے، ٹی او آرز کے باہر کرے، اپنی مرضی سے کرے، پبلک ڈیمانڈ پہ کرے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ مگر جب حتمی مطالبہ بھی، آخری مطالبہ بھی مان لیا گیا، پھر ٹی او آرز کا ایک تماشا لگا دیا گیا۔ اب پوری قوم کو یہ ٹی او آرز کی تو سمجھ بھی نہیں ہے، ہم میں اکثریت کو ٹی او آر سمجھ نہیں ہے، مگر ٹی او آرز وہاں اہم ہوتے۔ اگر کوئی اسپیشل کمیشن بنتا، اگر کوئی اسپیشل ٹرائبونل بنتا، اگر کوئی مخصوص کمیٹی بنتی، سپریم کورٹ کے پاس تو لامحدود اختیارات ہیں، اس کے پاس تو لامحدود سپیس ہے۔ اور اس سے بڑا اور ٹی او آر کیا ہے جو وزیر اعظم نے خود بیان کر دیا ہے کہ اگر ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن ثابت ہو تو وہ فوری گھر چلے جائیں گے۔ اس سے بڑی اور ٹی او آر ایک سٹنگ پرائم منسٹر جس کی آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے، اس سے زیادہ نیک نیتی، اس سے زیادہ اوپننس اور اس سے زیادہ اس مسئلے میں ان کی واضح پالیسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں سابقہ ادوار کی ذکر نہیں کرتا، بہت سے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، مگر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میں درخواست ہی کر سکتا ہوں اپوزیشن کو کہ خدا را
सच को कौम के सामने आने दें, सच के सामने दीवारें और रुकावटें खड़ी न करें, लोगों को न तो कंफ्यूज करें और न लोगों को बेवकूफ बनाएं, न सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट किया जाए, क्योंकि इसका मतलब पाकिस्तान में अफरा तफरी को रवा रखना है। मैं हैरान होता हूं कि किसी को कोई रास्ते चलते हुए कोई जरा भर भी कोई धक्का भी लगता है तो वो कहता है ये हुकूमत ने कराया। ये मैं अपोजिशन की तरफ से बात कर रहा हूं। मैं पंजाबी का लफ्ज ठुड्डा इस्तेमाल करने लगा, कोई ठुड्डा भी लगता है तो वो मैंने धक्का कह दिया, जो भी मर्जी आप इस्तेमाल करें। और मुझे बड़ी हैरत भी होती है, क्योंकि जमहूरियत का तो मतलब एक रास्ता निकालना है। जब हुकूमत और वजीर आजम की तरफ से कोई रुकावट है ही नहीं इंक्वायरी करने में, तो आप रोज एक नया गोल पोस्ट क्यों खड़ा कर लेते हैं? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है? क्या आपको पाकिस्तान के कवानीन पे एतमाद नहीं है? क्या आपको अपने केस पे एतमाद नहीं है? क्या इससे बड़ी कोई बात प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे, उन्होंने ये भी फैसला किया कि वो कमीशन के सामने आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, आप सामने पेश होंगे। ये भी कहा जा सकता है कि इस पे 100 बहाने तराशे जा सकते हैं। तो आपका केस है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमें भी केस पेश करने दें, उन्हें भी अपना भी केस लेके आए। इस पे रुकावट क्या है? इस पे शक व शुबा क्या है? ये कहना कि हुकूमत अगर मौजूद है तो असरअंदाज हो सकती है, क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पे असरअंदाज हो सकती है? जरा खुल के बात करें, पता चले कि आपको क्या शकूक व शुबात है, पता चले कि आप किस मयार के वकील हैं या किस मयार के पॉलिटिशियन हैं। और मुझे अफसोस होता है कि मतलब इंतहा की जाती है। मैं पीछे जब मैं जर्मनी जा रहा था तो लंदन जाते हुए जहाज में इत्तफाकिया इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद, धरने के बाद पहली बिलमुशाबा। वैसे मीटिंग में तो सलाम दुआ होती थी, तो वहाँ मौका मिल गया और मेरी उनसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई। और मेरा ख्याल है वो बातचीत के नतीजे में एक अच्छा नतीजा निकला कि हमने बातचीत करके इस्लामाबाद में जलसे की एक राह हमवार हुई। ये जमहूरियत की खूबसूरती थी, आज़ादी राय की खूबसूरती थी, गुफ्त शनीद की, मगर सबसे बढ़कर संजीदगी की खूबसूरती थी। मैंने कुछ बातें की, मैं उसकी तशहीर नहीं करना चाहता, उसका जिक्र नहीं करना। उन्होंने भी बातें की और भी बातें हुई, मगर मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ आज सुबह जब इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया, ये एक वतीरा तो बन चुका है ना कि हर चीज का इल्जाम हुकूमत पे। गर्मी आती है उसका भी इल्जाम हुकूमत पे, बारिश होती है, तूफान आता है, वो भी इल्जाम हुकूमत पे। तो आज मैं हैरान, मैं खुद तो नहीं देखा, मुझे रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने अपने जलसे कैंसिल कर दिए हैं और इल्जाम ये लगाया है कि पंजाब पुलिस ने खवातीन की जो बेहरुमती की गई, वो लोग शायद मुस्लिम लीग नून के हवाले थे कि उनका पस मंजर था, और वो पंजाब पुलिस ने उनको सपोर्ट किया या उनको प्रोटेक्ट किया। मैं इस मीडिया के वो बार बार वो सच्चाई की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं। इमरान खान साहब, सच्चाई और ऑनेस्टी सिर्फ बयानात से नहीं, एक चीज को मंतकी अंजाम तक आगे ले जाने पे होती है। बजाय ये बयान देने के, मैं उन्हें ऑफर करता हूं कि एक कमेटी ऑपोजिशन की बना लें जिसमें पीटीआई भी शामिल हो, एक मैं इंतजामिया की कमेटी बनाता हूं, बीच में नादरा को भी शामिल करते हैं। उन लोगों के फोटोग्राफ्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया से, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया,
وہ ہم سے شیئر کریں. نادرا ان فوٹوگرافز کے حوالے سے ایک ایک کو جہاں بھی ہماری کیپیسٹی نادرا کی ہے ان کو پکڑتی ہے, ان خواتین کو بھی گواہ بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کمیٹی میں میڈیا کے لوگ بھی ہونے چاہیے, کیونکہ مجھے کئی میڈیا کے بڑے سینئر لوگوں کے میں اس وقت ان کے سن رہا تھا تبصرے کہ وہ واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی زیادتی پی ٹی آئی اس وقت, یہ عمران خان صاحب کے اسی دن رات کو, کہ بہت بڑے, اور وہ موقع پہ موجود تھے, کہ بہت پی ٹی آئی زیادتی کر رہی ہے اگر اس کا الزام پی ایم ایل این پہ ڈال رہی ہے. آج میں نے سنا ہے کہ یہ درست ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے, مجھے خبر یہی آئی ہے. ٹھیک, تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جو جن لوگوں نے زیادتی کی ہے ان کی تصاویر میڈیا ہمیں فراہم کرے, نادرا کو فراہم کرے, پولیس کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ ہمیں فراہم کرے, اور ہم چن کے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے گھر تک پہنچیں, اور میڈیا اور اپوزیشن پارٹیز کی جو جوائنٹ کمیٹی ہے پھر وہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے یا کسی اور پارٹی کی یا پی ایم ایل این کے لوگ تھے, اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. مگر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہر پارٹی کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی بے حرمتی کے ہمیشہ واقعات تحریک انصاف کی جلسوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ اسلام آباد میں ہوا, دھرنے میں ہوا, بہت سارے جلسے جنہوں نے اکراس دا بورڈ, یہاں تو خواتین جرنلسٹ کو نہیں بخشا گیا. کیا کبھی پیپلز پارٹی کوئی اکتوں کو ہو تو مجھے یاد نہیں, پیپلز پارٹی کے جلسوں میں آپ نے سنا ہے کہ اس طرح خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے جلسوں میں, اور جماعتیں جے یو آئی, اے این پی, جس کثرت سے ہر جلسے میں ہوتا ہے, تو بجائے اپنے گھر کے دیکھنے کے الزام مخالفوں پہ لگا جانا یہ مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طرح جن کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں وہ اچھل کے کہہ رہے ہیں آف شور کمپنی, میاں نواز شریف کی فیملی کی آف شور کمپنیز کی انکوائری ہونی چاہیے, اچھل کہتے ہیں. جو ریکارڈ کے مطابق سال سے ٹیکس چوری کرتے رہے ہیں, وہ بلند باغ نعرے لگاتے ہیں ٹیکس چوری کے کیسوں کی فوری, اپنے نہیں دوسروں کے, حکومت کے. تو اس ساری چیز کو میں سمیٹتا یہ ہوں کہ آج ہماری میٹنگ تو اس لیے ہوئی کہ ہم پیش رفت کریں سپریم کورٹ کی کمیشن کو. اس وقت روز میڈیا پہ یا جلسوں پہ تماشا لگانا, افراتفری پھیلانا, کیا دھرنوں کے 3-4 مہینوں میں اس ملک نے جو نقصان اٹھایا اس کی آج تک تلافی نہیں ہو سکی, آج تک ادراک نہیں ہو سکا. کیا ہم نے اسے سبق نہیں سیکھا؟ کیا یہ طے شدہ بات نہیں ہے کہ جس ملک میں افراتفری, جس ملک میں سیاسی عدم استحکام, جس ملک میں لڑائی جھگڑا فساد برپا ہو, اس کا مستقبل خدا نخواستہ مخدوش ہو جاتا ہے, اس کی ترقی رک جاتی ہے, اس کا پیغام دنیا میں منفی جاتا ہے. کیا یہ درست نہیں ہے؟ کیا یہ ملک صرف میاں نواز شریف کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے؟ کیا یہ عمران خان, پیپلز پارٹی, اے این پی, ایم کیو ایم, باقی جماعتوں کا نہیں ہے؟ کیا ہر وقت حکومت ہماری رہنی ہے؟ کیا یہ ایشو صرف میاں نواز شریف کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے؟ کیا یہ بہت بڑا موقع نہیں ہے کہ کرپشن جو اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیا ایک سنہری موقع نہیں ہے کہ ہم سب کچھ قوم کے سامنے رکھیں؟ مگر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سب کچھ سامنے رکھنے کی آڑ میں آپ ہمارے خلاف جو کیس چل رہا ہے
جو ہماری لیڈرشپ کے خلاف کر اس کو ایک طرف نہیں. یہ بھی پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے آغاز کریں. اب یہ کون سی زبان استعمال کریں, کون سا رویہ لے کے آئیں, کون سا طریقہ آپ کے سامنے رکھیں جس سے ہم قائل کر سکیں کہ حکومت اور خاص طور پہ میاں نواز پرائم منسٹر وہ کیس پوری قوم اپنا اور باقیوں کو قوم کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں. ان کی اولاد سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہے. کہتے ہیں اچھا روز, یہ بھی عجیب ہے منطق ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے. میاں نواز شریف اپنے اثاثے پبلک کریں. یار یہ کیوں قوم کو نہیں بتاتے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اثاثے پبلک ہیں, جس طرح میرے ہیں, جس طرح زاہد حامد صاحب کے ہیں, جس طرح عمران خان کے ہیں, جس طرح اعتزاز احسن کے ہیں. وہ پبلک ہیں, وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, وہ الیکشن کمیشن میں بھی ہیں, وہ قومی اسمبلی میں بھی ہیں. وہ بار بار اظہار بھی کر چکے ہیں اور لاکھوں میں ٹیکس بھی دیتے ہیں, مگر کہا جاتا ہے ٹیکس نہیں دیتے. بھائی جب وہ اس ملک میں نہیں تھے, سعودی عرب میں, اس میں ایک آدھ کا آپ حوالہ دے کے کہتے ہو ٹیکس نہیں دیتے. کاش ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہونے دیں. اس کے بعد میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہر ایک کے جو ٹیکس کے خاکے ہیں وہ قوم کے سامنے, صرف یہ نہیں کہ وہ اثاثے سامنے آ گئے, یہ چیک ہوں کہ کب سیاست شروع کی, کس پاس کیا اثاثے تھے اور آج کیا ہیں, اور ٹیکس کتنا دیا جاتا ہے, یہ سب آئیں. تو اس پہ کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ مگر یہ سب چیزیں منسوب ہیں پینما لیکس پر تفتیش کی پیش رفت پہ. تو the government has moved heavens and earth to carry this case forward. جو شاید کسی حکومت کی ذمہ بھی نہیں آتا تھا وہ اس حکومت نے کیا. ہر بات, ہر چیز اپوزیشن کی نہیں مانی جاتی. حکومت نے ہر مطالبہ اپوزیشن کا مانا. انہیں ایک مطالبہ کیا, حکومت نے مانا, پھر ادھر ہو گئے, پھر حکومت نے وہ مانا, پھر ادھر ہو گئے, پھر ادھر مانا, پھر ادھر ہو گئے. اور میں نے ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں, کمیشن بنا دیا, ہٹ گئے. ایف آئی اے مانا, ہٹ گئے. پارلیمنٹری کمیٹی آنی, ہٹ گئے. ایک خط چیف جسٹس کو لکھنا کہ اندر چیف جسٹس انکوائری کمیشن میں, ہٹ گئے. سو یہ آنیاں جانیاں, یہ ڈیفلیکٹ کرنا, یہ ایک چیز کا صرف اظہار کر رہا ہے کہ وہ ایک سیریس انکوائری نہیں کرانا چاہتے. وہ ان الزامات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا نا کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اسی میں ایک نیتی کے ساتھ آج میٹنگ بھی آئی تھی, مگر جب ٹی او آرز اپوزیشن کے سامنے آئے تو لگا ایسے کہ ہم کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور یہ جو ٹی او آرز بنانے والے شاید کسی اور ملک میں. انہیں تو پاکستان کے کسی قانون پہ اعتماد نہیں ہے, پاکستان کے کسی ادارے پہ اعتماد نہیں ہے, پاکستان کی کسی لا پہ اعتماد نہیں ہے. ہر چیز وہ نہیں بنانا چاہتے ہیں. بس ایک چیز رہ گئی ہے, میرا خیال ہے وہ ان کے دائرے کار میں نہیں ہے. ایک اس ٹی او آر میں نہیں ہے کہ ایک نیا سپریم کورٹ بھی بنا لیں, ایک وہ نہیں ہے. باقی ہر چیز بنانے کی کوشش کی گئی ہے. میں تو چونکہ یہ نہیں جانتا, زاہد حامد صاحب اس پہ بولیں گے. اور آج ہمارا خیال تک اس پہ پیش رفت ہوگی کہ ٹی او آر سامنے آنے کے بعد حکومت موقف دے گی اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم ایک متفقہ رائے سپریم کورٹ کو دیں گے. مگر جب ایک ایک کر کے یہاں پڑھے گئے تو سوائے اس پہ افسوس کرنے کے ہماری اکثریت جو حکومتی اکابرین وہاں بیٹھے تھے اور کوئی اظہار نہیں تھا. تو جو ان کا موقف تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا, جو ہمارا موقف تھا وہ بھی سامنے رکھا. اب میں زاہد حامد صاحب کو کہتا ہوں کہ لیگل پوائنٹس پہ کی ذرا تشریح کر دیجیے. تھینک یو. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, آج سے تقریباً
10 दिन कबल 22 अप्रैल को हुकूमत ने मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा को ख़त इरसाल किया था, जिसमें हमने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई जाए, जिसके हो सके तो वो खुद ही सरबराह हों, प्रेसिडेंट हों, और जितने वो मुनासिब समझें जजेस भी उस पर नामज़द करें। उसके साथ हमने फिर TORs भी तजवीज़ किए थे, और उसमें आपने नोट किया होगा बड़े जामिया TORs थे, जिसमें हमने ना सिर्फ पाकिस्तानी सिटीज़न्स को शामिल किया बल्कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान ओरिजिन और फिर लीगल एंटिटीज मुख्तलिफ कंपनियों और ट्रस्ट वो भी शामिल थे, जो ऑफशोर कंपनीज पनामा में या किसी और मुल्क में उनकी इन्वॉल्वमेंट हुए, जैसे मुंसलिक हुए। साथ साथ फिर हमने होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस जिन्होंने अपने या अपने फैमिली मेम्बर्स के जो कर्जा थे उनको माफ़ करवाया सियासी असर रसूख से, वो भी शामिल किए। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने करप्शन, बदअनवानी, करप्शन, किकबैक्स, कमीशंस वगैरह वो पैसे बाहर ट्रांसफ़र किए, उनको भी शामिल किया। अब पहले दिन से ही आपको याद होएगा इसके TORs पे तनकीद होती रही अपोजिशन की तरफ से। यही कहा गया कि जी ये देखें, ये अज खुद इन्होंने ये TORs बना दिए, कोई मखसूस तजवीज़ नहीं उन्होंने दी, बस यही कि जी आपने खुद क्यों किए, और ये भूल गए कि जब से ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 ये बनी है, उस वक्त से जितने भी कमीशंस तरतीब किए गए हैं सबके हुकूमती TORs बनाती है और पेश करती है। और ये हमूद रहमान कमीशन से लेके अभी एबटाबाद कमीशन सब हुकूमत ने ही TORs बनाए थे। बहरहाल अब जब 2 दिन की ये मुज़ाकरात अपोजिशन के हो रहे थे, तो ज़ाहिर है हमारी तवक्को थी कि कोई मुस्बत तजावीज़ आएंगे, TORs आएंगे जिस पे कोई बैठ के, हमने बल्कि हमारे डार साहब ने, दूसरे वज़रा ने भी ये कहा भी था कि अगर वो आए तो हम बैठ के तैयार है देखने के लिए कि जी क्या है, बैठ के आपसे बात करके और हो सके तो एक मुत्तफ़िका तौर पे एक TORs तैयार कर लिए जाएँ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत ही मायूसी हुई, सख्त मायूसी हुई। मैं कहता हूँ ये TORs पढ़ के, क्योंकि इसके जो मंदरजात और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उससे अपोजिशन की बदनीति साफ ज़ाहिर होती है। बड़े अफसोस से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी का ये फ़िक्रा है कि मैलिफाइडी फ्लोटिंग ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि अगर आप एक एक इसका फ़िक्रा पढ़ें उससे ये बदनीति ज़ाहिर होती है। मसलन ये सिर्फ थोड़ा सा जिक्र ही कर दूंगा चंद अल्फाज का, बाकी बहुत 4 पेजेस से ज़ाहिर नहीं पढ़ सकते, मगर सिर्फ मोटे मोटे जो नुक्ते हैं उस पर मैं वजाहत करना चाहूँगा। पहले जो फ़िक्रा भी है जिसको ये इब्तदाइया कहते हैं, प्रीएम्बल, रिसाइटल जो कहते हैं, पहले रिसाइटल से ही आप देख लें कि ये डिस्क्लोजर्स हैं, पनामा पेपर्स हैं, जिसमें ये ऑफशोर बैंक अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑफशोर कंपनीज हैं विच दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड टू एनी ऑफिशियल अथॉरिटी इन पाकिस्तान, यानी कि फैसला ही दे दिया कि ये तो डिक्लेयर ही नहीं किया। उसी तरह अगला जो प्रीएम्बल है उसमें भी यही है कि जी ये दे हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू अनडिक्लेयर्ड सोर्सेज टू अवेट टैक्स। ये भी मतलब साथ साथ प्रीएम्बल में ही अपने ये कंक्लूजन्स, जो इन्फ्रेंसेस ये करते रहे। उसी तरह पे आगे कि जी प्राइम मिनिस्टर की और मेंबर्स ऑफ द फैमिली की ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, वो भी वो अपने फैसले खुद देते रहे। और फिर सबसे जो मैं समझता हूँ जो बदनीति ज़ाहिर होती है वो ये कि जी ये जैसे जैसा भी कह रहे थे, ये एंटायरली प्राइम मिनिस्टर की ज़ात, प्राइम मिनिस्टर की शख्सियत पे ये TORs फोकस करते हैं। और ये आप ये जो डेफिनेशन है उससे साफ ज़ाहिर है, इसमें कहते हैं जी द रिस्पोंडेंट शैल बी ए पाकिस्तानी नेम्ड इन पनामा पेपर्स एंड शैल इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर आपको सबको पता है, ये तो अब वो ICIJ ने भी वजाहत कर दिया, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट नेम्ड इन दी पनामा पेपर्स, लिहाजा उनको कैसे आप रिस्पोंडेंट बना रहे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर की डेफिनेशन है शैल रेफर टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो तो कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं, सिर्फ उनका नाम आया। फिर इसके साथ साथ
آپ نے دیکھے ہوئیں گے، اب میں سارے تو نہیں، یہ 15 سوال انہوں نے پھر یہ کیے ہیں صرف پرائم منسٹر اور ان کی فیملی میں. جو نیکسٹ پیراگراف ہے صرف ان کے اوپر کہ جی یہ سوال ہے. آپ کو پتہ ہے ٹی واز تو ایک، اور یہ سپریم کورٹ کہ بینچ ہیڈڈ انشاءاللہ بائی دی چیف جسٹس ہمسیلف، وہ ایک ہے، ایک ہم نے تجویز کی ہے کمیشن. ان کے جس طرح چوہی صاحب کہہ رہے تھے تمام اختیارات ہیں. ان کو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ سوال آپ نے پوچھنا ہے، یہ سوال آپ نے طے کرنا ہے، جبکہ ان کے پاس تمام اختیارات ہیں. اور وہ جو بھی وہ مناسب سمجھیں اپنے ٹی او آرز کو فیصلہ کرنے پہ وہ اپنے سوال پوچھیں گے اور اس کو اس کی شہادت لیں گے اور ڈائریکشن دیں گے. وہ اپنے، ہم نے ان کو جو اختیار کیا ہے کمیشن کو، تمام جو اختیارات ضروری ہوتے ہیں سول پروسیجر کوڈ کے تحت وہ ان کے پاس ہوئیں گے. وہ کمیشن بنا سکتے ہیں ٹو ایگزامن ڈاکیومنٹس آف ٹو ایگزامن وٹنسز. وہ حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایشو کریں فارن گورنمنٹ کو لیٹر فار میوچل لیگل اسسٹنس. وہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آ کے بیان دیں، کوئی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کریں وغیرہ وغیرہ. سو تمام اختیارات پہلے ہی کمیشن کے پاس تھے. اور یہ ان کو ایسے 15 سوالات ان کے کہنا کہ نہیں جی آپ اس پہ محدود رہیں گے، یہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور پھر یہ کہنا کہ جی میں آپ صرف اس 15 سوال میں سے ایک آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ریلیونس کیا ہے اس کی. whether the Prime Minister or his family during their stay abroad from December 2000 were state guests on behalf of Pakistan. اب اس کا کیا تعلق ہے پیناما پیپرز کے ساتھ؟ اس کے ساتھ پھر whether any property gifts or amounts received by them during that period belonging to the state of Pakistan and were liable to be deposited in the state exchequer. State gifts deposited in exchequer. کیا تعلق ہے یہ پیناما پیپرز کے ساتھ اور یہ جو کمیشن ہم تجویز کر رہے ہیں؟ اور یہ آپ کی یہ میں کہتا ہوں یہ سنجیدہ نہیں لگتا یہ ڈاکیومنٹ. بدنیتی کے علاوہ لگتا نہیں کہ صحیح، جیسا چوہی صاحب بھی کہہ رہے تھے، لگتا نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کمیشن بنے اور یہ صحیح جو حقائق ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک خاص ایک نیا قانون بنایا جائے. حالانکہ جیسا میں نے کہا ہے یہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 1956 کا بنا ہوا ہے. ساری جو کمیشنز بنے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جس طرح یہ تجویز کی جا رہی ہے وہ سارے اسی قانون کے تحت بنے ہیں. اس میں تمام جو اختیارات ضرورت ہے کمیشن کو وہ ہم نے ٹی او آرز میں ڈال دیے ہیں. اب یہ کہنا کہ نہیں جی آپ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ irrevocable جنرل پاور آف اٹارنی دیں. ایک کمیشن کو ایک کمیٹی آف ایکسپرٹس بنے گی جو کہ آپ irrevocable مختار عام دیں گے کہ آپ جو مرضی کریں ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ کے ساتھ اور جو مرضی جا کے ایکسیس لیں اور ڈاکیومنٹس لیں وغیرہ. اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے نہ دیا، اگر یہ مختار عام نہ دیا تو irrebuttable presumption of guilt، مطلب آپ مسؤول اللہ نہیں، آپ تو پھر مجرم ہیں. تو اس قسم کی اس میں تجاویز ہیں. پھر یہ کہ جی آپ کو پتہ ہے ایک بنیادی اصول ہے ہمارے لیگل سسٹم میں پریزمپشن آف انوسنس، یعنی کہ ایک انسان جب تک اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہ ہوئے وہ بے گناہ ہے. اس میں کیا ہے کہ نہیں جی جس طرح نیب کے قانون میں ہے جو کہ ٹرائل کے دوران ہے، اس میں آپ نے اگر if you are living beyond means وغیرہ وغیرہ، اس میں اگر آپ یہ پروو ہو جائے کہ پہلے انیشل برڈن آف پروف پروسیکیوشن کی ہوتی ہے، اگر ایک پرائمری فیسی کیس بن جائے تو پھر اس میں خاص صرف وہ کرپشن کیسز کے لیے اس میں وہ تجویز کی گئی ہے کہ جی آپ اونس از ٹرانسفر ٹو دی پرسن ٹو پروو ہز انوسنس. اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں نہ صرف اس سلسلے میں مگر ایک جنرل سا ڈال دیا ہے. وہ کہتے ہیں burden of proof in all matters shall be entirely on the respondent and his family to prove the innocence. تو یہ بنیادی اصول جو ہیں اس کی یہ خلاف ورزی ہے. اب غیر آئینی ہے یہ جو پاور آف اٹارنی کے بارے میں. اور دوسرے پھر یہ کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ پروف اگر یہ آپ نے نہ پروف کیا کہ یہ آپ کے سورسز کیا ہیں، the commission shall direct them to forthwith liquidate and bring those assets and funds to Pakistan and the state shall forfeit them.
किस किस्म का ये आप तजवीज़ कर रहे हैं? अभी उसका सारा साबित होना है, फैक्ट फाइंडिंग होनी है, वो पता करना है भाई क्या इसके फैक्ट्स हैं। वो हमने जो तजवीज़ किया है कि जी द कमीशन विल डिटरमिन आया कोई कानून वायोलेट हुआ है नहीं हुआ, फिर उसको जिम्मेवारी फिक्स करेंगे, फिर अपनी तजवीज़ देंगे, फिर वो उसके ऊपर कोई अगर कोई ऐसे साबित हुआ तो लीगल एक्शन नेचुरली विल फॉलो। मगर ये पहले से ही आपने माइंड मेकअप करके कहा कि जी ये तो गिल्टी भी हैं और आपके एसेट्स भी लिक्विडेट होके वापस लेके हम स्टेट विल ऑल्सो फॉरफिट है। तो ये सिर्फ मैंने आपको मोटे मोटे इसमें पॉइंट्स दिए हैं। असल जो है बात इसमें ये हमारा तो जैसा मेरा ख्याल था कि आएगी तो हम बैठ के मुस्बत अगर इसमें कोई होंगे तरमीम बैठ के उनसे बात करके, मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो फासला था हमारा और अपोजिशन का वो अननेसेसरीली दूर कर दिया गया। बेहतर तो यही था कि मुस्बत नताइज आते, बैठ के बात करते और सही जो हम क्या ये तो पहली बहुत दफ़ा का है कि अगर कोई मुस्बत नताइज कोई मुस्बत आए तजावीज़ तरमीम की तो ज़रूर हम उसको गौर करने के लिए तैयार हैं और शामिल करने के लिए तैयार हैं। मगर इस किस्म की तजावीज़ जो बिल्कुल ही गैर आइनी होए और गैर मुनासिब होएँ और जो कि बदनीति पे मबनी होए, तो इसके लिए सच्ची बात है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत दफ़ा उनकी उन्होंने कहा भी है, बहुत दफ़ा उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई है, एहतसाब हुआ है, पहले भी होता रहा है और वो हमेशा ही सुरखरू हुए हैं। इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी वो सुरखरू होंगे। शुक्रिया। मैंने जैसे कहा कि मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट ज़रा वजाहत कर दूँ। जैसे जाहिद अहमद साहब ने कहा कि आज हमारी मीटिंग इन सेशन थी और यही ख्याल था कि जब तक ये फीडबैक आएगा हमारी तरफ से फौरी पेशरफ्त होनी चाहिए। जाहिर है कि हमें इसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि वहाँ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो शायद मुनासिब नहीं होंगी, मगर हमने कहा कि गिव एंड टेक का मतलब है कि मुशावरत से हम इसको प्रोएक्टिवली आगे ले जा सकेंगे। तो वहाँ तकरीबन गवर्नमेंट सर्कल्स में यूनानिमिटी थी कि इन TORs के ज़रिए मकसद केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नहीं है, सच को सामने लाना नहीं है, करप्शन को टारगेट करना नहीं है, एक शख्स को हर तरफ से घेरना है और उसे इल्ज़ामात और बौतान की बारिश, और सिर्फ एक शख्स को ना उनकी फैमिली को बारिश से इतना मुतनाज़ा बनाना है कि जिसके ज़रिए गवर्नमेंट बिल्कुल फ्रीज हो जाए। ये बुनियादी मकसद। और एक मेजॉरिटी ओपिनियन, बल्कि ओवरवेलमिंग ओपिनियन थी कि हम इसे रिजेक्ट कर दें। मगर उसके बाद ये फैसला हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि नहीं, हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। पहले तो ये फैसला हुआ कि जाहिद हामिद साहब लीगल साइड देंगे, मगर फिर उन्होंने फैसला किया कि जो पॉलिटिकल साइड है वो मैं आपके सामने पेश करूं। जाहिद हामिद साहब, जो हमारी डिस्कशंस हुई और बिल आखिर ये मेरे ज़िम्मे है कि इन सब बातों के बावजूद, जो कुछ मैंने कहा, हमारी कोशिशें हुई, उसके बावजूद, लीगल इश्यूज आपके सामने रखे, उसके बावजूद अपोजिशन के एक सेक्शन ऑफ द अपोजिशन, सारे अपोजिशन को हम इल्ज़ाम नहीं कराते, लेकिन ना यहाँ तो ये भी एक चली थी कि इस्तीफा दे दें। अब मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चों पे इल्ज़ाम नहीं लगा, जिक्र आया ऑफशोर कंपनीज का। अभी ये तय होना है कि वो लीगल है या इलीगल, अकाउंटेड फॉर है या अनअकाउंटेड फॉर। कुछ और जो सबसे ज्यादा मुतरक है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, कभी नहीं लगाया, और फैमिलीज के तो बिल्कुल नहीं। मगर जो मैंने मीडिया पे देखा कि कुछ और मुतहर्रक पॉलिटिकल लीडर्स की फैमिली पे भी ऑफशोर कंपनीज के हवाले से चीजें सामने आई। तो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का इल्जाम तो सारा प्राइम मिनिस्टर पे आ गया, और उन लीडर्स की हवाले से जो चीज सामने आई, कहा गया नहीं ये तो इनकी फैमिली की हैं, ये तो इनके बच्चों की हैं। और ये भी कहा गया कि ये अकाउंटेड फॉर है, ये अकाउंटेड फॉर नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेवारी से आपको ये मुझे फर्स्ट हैंड पता है, मैं इस पर भी ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल गलत है। तो आप एक ही
ہتھیار سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں، اپنوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے وزیر اعظم کو وداؤٹ ایون بینگ ہرڈ آپ انہیں کہنے آپ مستعفی ہوں۔ اس لیے اس کے باوجود، ان سب باتوں کے باوجود، اور شدید تحفظات ہیں ہمارے لیڈرشپ کو، وہ جو کہتے ہیں نا خدا کا خوف، میں ایک اور خاص طور پہ عمران صاحب کو کہتا ہوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچ بولیں۔ اگر ایک چیز کا الزام میاں نواز شریف بطور پرائم منسٹر پہ لگ رہا ہے تو وہ آپ کے لوگوں پہ لگ رہا ہے، تو وہ کس طرح صحیح ہو گیا؟ اور آپ اس پہ پیش رفت کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں یہ تو سب ایک طرف رکھیں، آپ ایک شخص کو کٹہرے میں رکھیں، سارا قانون، ساری ٹی او آر، سب کچھ ایک شخص کے اوپر ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف ہمارے قانون اور آئین کی گنجائش ہی نہیں ہے اس قسم کی انصاف کی۔ کیا جو پچھلے 10 15 20 سالوں میں ہوتا رہا ہے، اور جس کے کھلاڑی سب موجود ہیں اور وہ بڑے متحرک ہیں ان پریس کانفرنسز میں، کیا وہ مورد الزام نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی جواب طلبی ہونا مناسب نہیں ہے؟ مگر اس سب چیزوں کے باوجود فیصلہ یہ ہوا ہے جس کے لیے مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ قوم کے سامنے سچ آئے، اور سچ سامنے لانے کے لیے سپریم کورٹ سے نہ اعلیٰ، نہ بہتر، نہ بڑا کوئی ادارہ موجود ہے۔ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ پوری حکومت اسے دل و جان سے قبول کرے گی۔ ہماری درخواست اپوزیشن سے بھی یہ ہے، ایک سیکشن آف دی اپوزیشن سے، کہ وہ بھی ہمارے اداروں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کا احترام کریں، اس سارے کیس کو قوم کے سامنے لانے میں حکومت کی راستے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ مل کر قوم کے سامنے رکھیں، اور ہم ہماری تمام تحفظات کے باوجود اس کے بجائے کہ ہم یکسر ان کو مسترد کر دیں، جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کے سارے ٹی او آرز مسترد کر دیے تھے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ، اور اس میں ہم میڈیا سے درخواست گزار ہیں، ہم سول سوسائٹی سے، کہ یو ایکٹ ایز اے ریفریز اور فیسیلیٹیٹ کریں اس کو منطقی انجام تک لے جانے کے لیے۔ تو ہم انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن سے، باوجود اس کے جو زاہد حامد صاحب نے کہا ہے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ نیک نیتی ہونی چاہیے، ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، ہماری درخواست یہ ہے کہ ہدف کرپشن ہونا چاہیے، ایک شخصیت نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سب کچھ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے، مگر اگر آپ میں اور ہم میں اتفاق نہ ہوا تو یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا، اور یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں سپریم کورٹ کے بہاف میں فیصلہ نہیں کر سکتا، سپریم کورٹ بھی تبھی اس پہ ہاتھ ڈالیں گے، یہ میرا خیال ہے، میں سپریم کورٹ کے بہاف میں کوئی نہیں کہہ سکتا، مگر جب اتفاق ہو، جب ہم یہ کنفیوژن کریٹ کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے، تو سپریم کورٹ یا کس اور معزز جج کو اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میری درخواست ہے، خواہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت غلط، آپ حکومت کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، آپ حکومت کی کمزوریوں پہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، فبہا، مگر میری درخواست ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آر آل پاکستانیز۔ اس کو منطقی انجام، اس کیس کو قوم کے سامنے لانے کے لیے آپ ایکٹ ایز دا ججز، ایکٹ ایز دا ریفریز، تاکہ یہ افراتفری کا سارا شکار نہ ہو، ہم مل بیٹھ کے ٹی او آرز، اب تو ٹی او آرز بھی ایک تماشا ہی بن گئے ہیں، ٹی او آرز ہی رہیں، متفقہ ٹی او آرز، قابل فہم ٹی او آرز، کرپشن فوکس ٹی او آرز، اور وہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ سپریم کورٹ ان دیئر رائٹ تھنکنگ اینڈ ججمنٹ جلد سے جلد کمیشن بنے، اور پھر سارا کیس
پاکستان کے سامنے اور دنیا کے سامنے ہو. بہت شکریہ. ترین صاحب. ایک چیز میں ایڈ کر دوں. ایک اہم نقطہ مجھ سے رہ گیا, جو بنیادی فرق ہے جس سے صاف نیتی نہیں نظر آتی, جو ان کے ٹی او آرز ہمارے ٹی او آرز کے درمیان. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے صرف محدود کر دیا دائرہ کار کمیشن کو پینما پیپرز پہ, جو کہ پینما میں آف شور کمپنیز ہیں, جبکہ ہمارے جو بنیادی جو تھے کہ نہ صرف پینما میں مگر باہر بھی کوئی اور ممالک میں بھی کوئی آف شور کمپنی ہے وہ بھی کورڈ تھے. انہوں نے پاکستانی سٹیزن رکھا ہے, ہم نے اس میں پاکستان اوریجن پرسنز بھی ہیں, ہمارے لیگل انٹیٹیز بھی ہیں, اور پھر انہوں نے بہت اہم سارے جو قرضے معاف کیے گئے ہیں اس کو نکال دیا ہے, اور جو بدعنوانی کا پیسہ ہے وہ بھی نکال دیا. وہ یہاں آف شور کمپنیز کہیں اور ہوں جیسے ان کی ہیں تو وہ اس انکوائری سے باہر ہیں. ترین صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ اب ایک طرف اپوزیشن پریس کانفرنس کر رہی ہے, ایک طرف گورنمنٹ کر رہی ہے, تو کیا گورنمنٹ جو ہے اپنی سائڈ پہ بڑا دل کرے گی, وہ کب کمیٹی بنا کے ان کی اور اپوزیشن سے بات کرے گی اور پھر وہ بیٹھ کر معاملہ طے کرے گی؟ یہ پریس کانفرنس ہم نے پریس کانفرنس اسی لیے کی ترین صاحب, ہو اسی لیے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس کی جنگ ختم ہونی چاہیے. یہ پریس کانفرنس سے مقابلے ختم ہونے چاہیے. فیصلہ صرف سپریم کورٹ میں اعلیٰ ترین عدالت میں ہو سکتا ہے. ہم نے کمیٹی بنا لی ہے اور اپنے تمام تحفظات کے باوجود یہ کمیٹی انگیج اپوزیشن سے کرنے کے لیے تیار ہے. صالح ظفر صاحب سامنے آ جائیں گے. ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اپنے پرانے دوست تھوڑا دور بہار میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی پوچھا تھا, رات میں رسالت کر رہا ہوں کہ آپ نے تحریر نفسی کی ہے عمران خان کی کہ وہ کیا اسباب ہیں جو پاکستان کو اپنے استحکام سے سپرد کرنا چاہتے ہیں, وہ کون سا جذبہ ہے جو ان کو پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کے پاس لے گیا ہے, اس کے باوجود کہ وہ اس کے خلاف باتیں کرتے رہے. اور دوسرا سوال زاہد حامد صاحب سے ہے کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے لیے کوئی ڈیڈ لائن دی جا سکتی ہے کہ کب تک اس کو زیر غور رکھے اور اس کا فیصلہ کرے کہ اس نے کمیشن بنانا ہے, اور کیا حکومت تیار ہے کہ کن ٹیکس اور قرضوں کی معافی کی شرط کو نکال دے اور پھر بات کرے ٹی او آر کے اوپر؟ جی ایسے بلکہ یہ تو میرے خیال میں اس کے جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے, بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں یا جو بھی وہ چاہیں, ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب اور ان کے رفقا خود فیصلہ کریں گے. میری جو ملاقات ہوئی صالح ظفر صاحب بہت سی باتیں ہوئیں اور اس سے ملتی جلتی بھی ہوئیں جو آپ کہہ رہے ہیں, مگر میں اس کی نہ تشہیر کروں گا اور نہ آپ کو بتاؤں گا. تو سر آپ نے بھی کچھ فرمایا کہ اگر اپوزیشن اور حکومت جو ہے متفق نہیں ہوتے تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے وہ بات نہیں کرے گی, اس کی تحقیقات کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ٹرم استعمال کی کہ ہم اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہتے ہیں, میں کمیٹی ہونے کا انتخاب کرتے ہوئے ایک سی بات کرتی ہے سر, why you are not going to invite opposition come out and have a seat on the table? نہیں سوری میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, مقصد یہی تھا the government is going to invite the opposition. When you are going to talk to the opposition? نہیں اب پریس کانفرنس ہو گئی نا, تو اس کے ذریعے اب کل پرسوں اس پہ اس کے کہہ سکتے ہیں مذاکرات کی آپ نے دعوت دے دی. لیکن یہ مذاکرات کی دعوت نہیں تھی, ہم انگیج کریں گے آن دیز ٹی او آرز. جی ایک تو یہ چاہ رہے کہ کیا باضابطہ طور پہ آپ کو جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں وہ موصول ہو گئے ہیں؟ ابھی تک نہیں ملے. ہاں جی نواز رضا صاحب ایک سوال. جی بہت سارے دوست بیٹھے. جو آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہم اس کو انگیج کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ نے کہا کہ ہم مذاکرات کی دعوت نہیں دے رہے لیکن ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ٹی او آرز پہ نہیں جی, مذاکرات بہت وائڈ رینجنگ ہے. ٹی او آرز پہ بات چیت کریں گے کیا ہے؟ جی درست نہیں, ہماری کمیٹی ہوگی, ظاہر ہے ان کی بھی کمیٹی ہوگی. جی کرتا ہوں. جی اس پہ زاہد حامد صاحب جو قانون ہے اس کی جو اسپرٹ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں, اور وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا میں جو قانون کی اسپرٹ ہے, میں اس پہ اس وقت زیادہ اظہار خیال نہیں کروں گا کہ یہ وہ ایشوز ہیں جو دونوں کمیٹیز نے
آپ اس میں مشاورت کرنی ہے اور بات کرنی ہے. جی سوری میں آتا ہوں. سارا جو بیٹھا ہے وہ آج پر آ گیا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ اوپر ورژن ہے اور وہ کوئی کمیشن یا اس طرح کوئی تحقیقات نہیں کرنا چاہتے, تو کیوں ویٹ نہیں کر لیا جاتا؟ اور اگر جسٹس انکار کر دیتے ہیں کمیشن بنانے سے تو اس کا متبادل تو سوچا گیا. لیکن ہم یہ فیصلہ ابھی تو نہ کر دیں, مگر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پھڈا کوئی نہیں ہے. پھڈا غلط لفظ ہے. اگر اس پہ اختلاف ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہے اس طرف سے, ہم نے ٹی او آرز کو ٹی او آرز کے طور پہ شامل کیا. انہوں نے تو پورا ایک منشور سامنے لے کے آئے گے, اور وہ منشور اینٹی کرپشن نہیں ہے, اینٹی نواز شریف ہے. سب کچھ ہر چیز ایک لفظ میاں نواز شریف کو ہرٹ کرنے کے لیے ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو مقصد نہیں تھا. خواہ آف شور کمپنیز ہو, فورن ایسٹس ہوں, ٹیکس چوری ہو, کک بیکس ہو, کمیشن ہو, یہ اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل پرابلم. اور میرا خیال ہے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ سٹنگ پرائم, یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی, ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں پیش کیا ہے. اس کو ہم آگے لے کے جائیں تاکہ پاکستان پہ ایک جو بہت بڑا یہ ایک دھبا ہے کرپشن کا, اگر مکمل طور پہ نہیں تو ہم کسی حد تک اس کو کنٹرول کر سکیں. خواہ صاحب ان کے بعد آپ. جی میں پوری کوشش کر رہا ہوں. آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کرپشن اس ملک کا بہت اہم مسئلہ ہے. یہ موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو صاحب آپ کی بھی کرپشن سے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے, موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ آپ کی ایک بطور اپوزیشن لیڈر آپ نے اور زاہد حامد صاحب نے سب نے مل کر ایک بل کا مسودہ بنایا تھا جو قومی اسمبلی میں سب خانے میں پڑا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کو منظور نہیں ہونے دیا تھا. اس ملک پر ایک اور احسان کریں کہ اس بل کو سب خانے سے نکال کر اس کی منظوری قومی احتساب بل کو منظور کرائیں تاکہ یہ بار بار ٹی او آرز کا اور اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. میری گزارش ہے کہ اپوزیشن تو اس وقت اور کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اپوزیشن تو احتساب یا کرپشن کے خلاف کوئی بھی قدم اس کو منسوب صرف پینما لیگ سے کرتی ہے. باقی تو وہ جو کچھ جس کسی نے جو کچھ کیا وہ اسے خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہے. اس وقت ہمیں اس مسئلے سے نکلنے دیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ضرور سوچے جائے گا. جی بلو سر. مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو حکومت تو باتوں میں اس نے کرپشن نہیں کی, وہ پیغامہ نے تحقیقات کر کے اس کے بعد جتنوں نے کرپشن کیا اس کو پکڑ لیں, کیونکہ کرپشن تو جو ماضی ہے وہ تو پہلے بھی تھی. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے گورنمنٹ کرپشن کے بعد کسی وقت بھی کام کر سکتی ہے, اس کے لیے کسی کمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر ہم نے کچھ بھی کیا نا تو فوری ہم پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ تو وینجنس ہے, یہ تو انتقام لے رہے ہیں, یہ تو اپوزیشن کو رگڑ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں بطور منسٹر بھی, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میرا کام احتساب کرنا نہیں ہے, مگر ایف آئی اے میرے ماتحت ہے. جو پچھلے کیسز آ رہے تھے ہم نے ان کو آگے چلایا. آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی میرے بارے میں صبح شام کیا کہتی ہے. تو یہاں ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ چیخ و پکار کیوں ہو رہی ہے, کون صحیح کام کر رہا ہے اور کون صحیح غلط کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم فی الحال پینما لیگز کو آگے لے کے جائیں. باقی آپ نے وہ بات کی, ایک شارٹ کٹ ہے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں باقیوں کو چھوڑیں. خواہش صاحب آپ بھی تو اس پہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ ایک ساتھ کام چلے. ہم ایک ایتھکس کمیٹی, میں تو آئندہ اسمبلی کا سیشن ہوگا تو میں ایتھکس کمیٹی بنانے کی باقاعدہ اپنی طرف سے, اگر میری پارٹی کا کوئی شخص میرے ساتھ آئے یا نہ آئے, میں پرپوزل دینے والا ہوں کہ ہم پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک ایتھکس کمیٹی بنائیں. میں نام بھی تجویز کرنے لگا ہوں کہ پہلے مرحلے میں کون اس کو اوورسی کرے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں لفاظی زیادہ چلتی ہے, یہاں الزامات زیادہ چلتے ہیں, بیانات زیادہ چلتے ہیں. کوئی نہیں دیکھا کہ عملی قدم کون اٹھانا چاہتا ہے یا اٹھانے چاہیے.
اب اگر آپ ساتھ دیں گے تو بہت سارے اب عملی اقدام عمل درآمد کی سارے اس پروسیس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. بدو صاحب اپوزیشن کی جانب سے جو ٹی آر سامنے آئے ہیں تحقیقات کا دائرہ کار اس سے صاف نظر آتا ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے جس میں $62 بلین کی ہیں, مہران بینک اسکینڈل کی ہے, اور یہی صورتحال حکومتی طرف سے بھی نظر آتی ہے. تو کیا یہ دونوں اطراف کے ٹی آر کے بعد یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی کہ کوئی تیسری قوت ثالث کے طور پر آئے اور دونوں طرف کا بڑا احتساب ہو؟ نہیں, ثالث کے طور پہ تو ہم نے سپریم کورٹ کو منتخب کر لیا نا جی. ایک جمہوری نظام میں ثالث سپریم کورٹ سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہم ہی اس پہ متفق ہیں نا, اور مطالبہ تو سپریم کورٹ کا تھا. سو اسے آپ ثالث کہیں یا جج کہیں یا فیصلہ کرنے والے کہیں, اس لحاظ سے تو ثالث ہو جاتا ہے نا جج تو. مگر میری گزارش کریں کہ میں ود ڈیو ریسپیکٹ, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو, یہ کہ انہوں نے اپنے کو بچانے کی, ہم نے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف الزام لگا, ہم وہ مان گئے. سو انہوں نے ٹی او آرز اپنے تو بچا لیے سب. وہ کہتے ہیں صرف پینما, ہم نے تو نہیں بچایا. ہم نے جو ان کا ہم کہتے ہیں کہ سب کو وسیع کریں, مگر اس کے باوجود ہم پینما کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں. شاہ صاحب سر, ایک زاہد حامد صاحب سے سوال ہے, ایک آپ سے. زاہد حامد صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ, زاہد صاحب آج لیگل افیئرس کے اوپر بڑی بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے بھی آئے ہیں, لیکن کیا زاہد صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ جب آپ جنرل مشرف کے ساتھ تھے اور ان کو لیگل اسسٹنس دیتے رہے, تو کیا کبھی آپ نے قوم کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ یو فیل ریگریٹ, اور کل خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوبارہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو یہ اس بات کی کیا شورٹی ہے؟ آگے جی. اچھا, اور دوسرا سر آپ سے یہ سوال ہے کہ جو صاحب آپ نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی اس میں آپ نے اس میں بھی اپوزیشن سے بات کی تھی اور اس میں بھی جو گورنمنٹ کا موقف ہے وہ بتایا تھا. کیا انٹرنلی پرائم منسٹر نے شیئر کی ہیں کچھ باتیں یا ان کے بچوں کے حوالے سے بات انہوں نے شیئر کی ہے اپنی پارٹی لیڈرز کے ساتھ, کیونکہ ان کے بچوں کا نام آیا ہے, آپ نے ڈسکس کیا تھا واضح طور پہ کہ وہ بچے خود جواب دیں گے, کوئی اس طرح سے بات نہیں ہے کہ بچے جواب دیں گے؟ صاحب یہ تو اب کلیئر ہو چکا ہے کہ بچے صرف آپ سے یا مجھ سے یا زاہد حامد صاحب سے بات نہیں کریں گے, وہ سپریم کورٹ کے سامنے اپنا وہ پوری قوم کے ساتھ سب کچھ شیئر کریں گے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک زاہد حامد صاحب کا سوال ہے, میرا خیال ہے کہ آپ بہت مترک ہمارے ساتھی اور دوست ہیں, ذرا یہ ریکارڈ ضرور درست کر لیے کریں کہ یہ جنرل مشرف کے لاء منسٹر نہیں تھے, شوکت عزیز صاحب کے لاء منسٹر